بر صغیر میں دینی روایات اور اسلامی اقدار کے تحفظ و بقا اور سربلندی کے لیے علماء حق نے جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ناقابل فراموش باب ہے۔ مشیت خداوندی نے بر صغیر کے اہل علم کے لیے یہ سعادت مقدر کی کہ انہوں نے معاصر اسلامیہ کی حفاظت کے لیے مدارس دینیہ کے قیام و استحکام کا بے نظیر کارنامہ سر انجام دیا۔ قیام پاکستان کے بعد اکابر علماء دیوبند نے مملکت خداداد پاکستان میں دینی مدارس کے تحفظ و استحکام اور باہمی ربط کو مضبوط و منظم بنانے کے لیے ایک تعلیمی بورڈ کی ضرورت محسوس کی۔ چنانچہ 15 ربیع الثانی 1379 ہجری بمطابق 19 اکتوبر 1959 عیسوی میں باقاعدہ طور پر وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے نام سے ایک ہمگیر تنظیم کی بنیاد رکھی گئی، جو اپنے اپنے وقت کے اکابر علماء کرام کے زیر قیادت اب تک مسلسل اسلامی علوم کی تعلیم اور نشر و اشاعت میں مصروف ہے، اور اس وقت وفاق المدارس العربیہ اکابر علماء کی سرپرستی میں علمی و عملی خدمات سر انجام دینے والا وطن عزیز پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے۔ وفاق المدارس العربیہ سے 21,452 مدارس و جامعات اپنی ذیلی شاخوں سمیت منسلک ہیں، جن میں 1,66,813 اساتذہ کرام خدمات سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ ان مدارس میں 29,80,693 طلبہ و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ سے اب تک فارغ التحصیل ہونے والے علماء کی تعداد 1,86,175، عالمات کی تعداد 2,45,893، حفاظ کی تعداد 11,33,670 اور حافظات کی تعداد 2,96,506 ہے۔ ملحقہ جامعات و مدارس عربیہ کے جملہ درجات بشمول تکمیل و تخصص اور تربیت و تدریب المعلمین کے لیے جامع نصاب تعلیم مرتب کرنا اور امتحانات میں کامیاب طلبہ و طالبات کو اسناد جاری کرنا۔ مروجہ نصاب تعلیم میں جدید دینی تقاضوں کے مطابق مناسب و موزوں تصرف کرنا اور حسب ضرورت کتب طبع کرانا۔ نصاب تعلیم، نظام تعلیم اور امتحانات میں باقاعدگی، یکجہتی اور ہم آہنگی پیدا کرنا۔ وفاق المدارس العربیہ کے سالانہ امتحانات سن 1442 ہجری بمطابق 2021 عیسوی میں خیبر سے کراچی اور کوئٹہ سے گلگت تک 2,356 امتحانی مراکز قائم کیے گئے، جس میں ملحقہ تمام مدارس و جامعات سے 4,03,042 طلبہ و طالبات شریک ہوئے اور کامیابی کا تناسب 86% رہا۔ وفاق المدارس العربیہ کے نظم کے تحت ملک بھر کے تمام مدارس و جامعات میں ایک ہی نصاب و نظام تعلیم ہے۔ اسباق کا آغاز، تعلیمی سال کا اختتام، سالانہ تعطیلات، سہماہی و ششماہی اور سالانہ امتحانات کی تاریخیں یکساں ہیں، اور اسی طرح تمام مدارس کے نتائج کا اعلان بھی ایک ہی وقت میں کیا جاتا ہے اور ایک ہی قسم کے تصدیق نامے یعنی سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے ابتدائی قیام کے وقت سب سے پہلے صدر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمہ اللہ، 2 نائبین صدر حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کا انتخاب عمل میں آیا۔ جن حضرات اکابر علماء کرام نے وفاق المدارس العربیہ کی خدمات سر انجام دیں ان کی فہرست طویل ہے، لیکن بطور خاص ان حضرات کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ حضرت مولانا محمد ادریس میرٹھی صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب رحمہ اللہ۔ وفاق المدارس العربیہ کے تنظیمی ڈھانچے میں اس وقت صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم، جامعہ دارالعلوم کراچی، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندری صاحب مدظلہم، جامعہ خیر المدارس ملتان، اور 4 نائبان صدر حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلہم، دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب مدظلہم، جامعہ فاروقیہ کراچی،
حضرت مولانا سید سلیمان بن نوری صاحب مدظلہم جامعۃ العلوم الاسلامیہ بن نوری ٹاؤن کراچی، حضرت مولانا سعید یوسف صاحب مدظلہم دار العلوم الاسلامیہ آزاد کشمیر، وفاق المدارس العربیہ کی مجموعی پالیسی کی نگرانی کے لیے 5 سرپرست حضرات سایہ فگن ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدظلہم جامعۃ المعارف الشرعیہ ڈیرہ اسماعیل خان، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظلہم جامعہ دارالعلوم کراچی، حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب مدظلہم جامعہ اشرفیہ لاہور، حضرت مولانا عبدالستار صاحب مدظلہم دارالعلوم رحیمیہ کوئٹہ، حضرت مولانا مختار الدین شاہ صاحب مدظلہم دارالایمان کربوغا شریف۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عظیم ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے اور اس کے کارکنان و معاونین کو اپنی رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔